السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام آقا صلاۃ و اسلام پر اور ان کی آل پر۔ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ تو آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ تاریخ ہندوستان ایک طویل تاریخ ہے جس میں کئی کردار گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ہیرو بن گیا تو کوئی ولن، جیسے میر جعفر اور میر صادق۔ شاعر مشرق علامہ اقبال میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں فرماتے ہیں: جعفر از بنگال، صادق از دکن، نگ ملت نگ دین نگ وطن۔ میر جعفر اور میر صادق تاریخ کے دو غدار گزرے ہیں جنہوں نے اپنے قوم اور وطن سے غداری کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے۔ اس لیے آج کل کی سیاست میں جب کسی کو غدار ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات دیے جاتے ہیں، جبکہ خود کو ٹیپو سلطان سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں جان سکیں کہ کیسے انہوں نے غداری کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے، جن کے نام سے آج بھی نفرت کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں انگریز سب سے پہلے بنگال میں داخل ہوئے، کیونکہ بنگال پورے ہندوستان میں سب سے مالدار علاقہ تھا۔ اس علاقے میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، جو علی وردی خان کی جگہ 23 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے تھے۔ اس دور میں انگریز اپنے کاروبار کی حفاظت کے نام پر چھاونیاں بنا رہے تھے۔ اس پر سراج الدولہ نے اس کام کی مخالفت کی، لہذا انگریزوں اور سراج الدولہ کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے اور دونوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ نواب سراج الدولہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلکتہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد انگریزوں نے سراج الدولہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اٹل فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے آخر میں نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کو خرید لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نواب کو ہٹانے میں مدد کریں تو ہم آپ کو بنگال کے حکمران بنا دیں گے۔ جون 1757 میں نواب سراج الدولہ نے 55,000 فوج کو تیار کر لیا، جس کے مقابلے میں انگریزوں کی فوج صرف 3,000 تھے، جن پر فتح حاصل کرنا نواب کے دائیں ہاتھ کا کام تھا۔ تب میر جعفر کی غداری کام آئی اور 35,000 پیادہ فوج اور 15,000 گھوڑ سواروں پر مشتمل دستے منصوبے کے تحت میر جعفر کی ہدایت کے مطابق جنگ سے منہ موڑ گئے۔ نواب سراج الدولہ کو بری طرح شکست ہوئی اور گرفتار ہوئے۔ بعد میں میر جعفر کے بیٹے نے انہیں قتل کر دیا۔ میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنا دیا گیا، لیکن اپنے امیدوں پر پورا نہ ہونے پر انگریزوں نے ان سے اقتدار چھین لیا اور بنگال ہندوستان کا پہلا علاقہ بنا جو ڈائریکٹ کمپنی رول میں آیا۔ میر جعفر جس محل میں رہتے تھے اس کا نام آج بھی نمک حرام دیوڑی سے مشہور ہے۔ اس کے بعد انگریزوں کی فتوحات پوری 100 سال تک جاری رہی۔ اس پورے دور میں ایک ایسا شخص بھی تھا جنہوں نے ہر محاذ پر انگریزوں کا مقابلہ کیا، جس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ وہ ہندوستان کی ریاست میسور کا حکمران تھا۔ ریاست میسور نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی، جن میں سے 3 ٹیپو سلطان کے دور میں لڑی گئی۔ ایک جنگ میں ٹیپو کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، جس نے انگریزوں کو معاہدے کرنے پر مجبور کیا، لیکن دوسری جنگ میں شکست کھائی اور آدھی سے زیادہ ریاست انگریزوں اور دوسرے مخالفین کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ تیسری اور آخری جنگ فیصلہ کن تھی، جس میں انگریزوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ٹیپو سلطان کے خلاف تھے۔ ٹیپو سلطان مئی 1799 میں دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی اس شکست میں بنیادی کردار اپنے وزیر میر صادق کا تھا، کیونکہ انگریز ٹیپو سلطان کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے اپنا وہی پرانا حربہ استعمال کیا۔ جیسے سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کو لایا گیا تھا، اسی طرح ٹیپو سلطان کے خلاف میر صادق کو لایا گیا۔ انگریزوں نے میر صادق کے مشورے سے مخصوص مقامات اور علاقوں پر حملے کیے اور میسور اور بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ جب ٹیپو سلطان کے وفاداروں کو پتہ چلا تو انہوں نے میر صادق کو قتل کر دیا۔ ہندوستان کی تباہی میں جہاں نااہل حکمرانوں کا ہاتھ تھا، وہیں کسی حد تک میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کے کردار بھی شامل تھے۔ اس لیے جب تک دنیا ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کے کارناموں کو سراہتے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ میر جعفر اور میر صادق بھی غداروں کی فہرست میں نمایاں مقام پر فائز ہوں گے۔